اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا شفیع اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے صادقین کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ رہنے کا جو حکم تھا اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ اس کا ایک بڑا دقیق سا ایک پہلو جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے آیہ مبارکہ کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ دعا جو ہے اللہ کے حکم پہ مانگی گئی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے عرض کریں، رب ادخلنی، یا اللہ میرے رب مجھے داخل فرما، مدخل صدق، داخل کر سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي، اور اگر مجھے نکالنا ہے مخرج صدق، تو پھر بھی سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْکَ، اور میرے لیے بنا دے یا مجھے عطا کر دے، مِن لَّدُنْکَ، اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے، سلطانًا نصیرا، سلطان کہتے ہیں طاقتور کو، نصیر مددگار کو۔ یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ ہی داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہی خارج فرما، اور اپنی جناب سے مجھے ایک طاقتور مددگار عطا کر۔ اب دیکھیے امام الانبیاء ہیں اور اللہ حکم دے رہا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مولا جب میں نے کہہ جو دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اب خود ہی فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگ کوئی مددگار، کوئی طاقتور مددگار بھی مجھے دے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس کا میں بس تھوڑا سا ہم نے اپنا جو خاص پہلو ہے اس آیت کا وہ دیکھنا ہے۔ داخل کرنا تھا مدینہ شریف میں، اور نکل کہاں سے رہے تھے؟ مکہ پاک سے۔ یہ آیت کا تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہے نا کہ یہ ہو کیا رہی ہے بات۔ صدق چونکہ عزت والا ہوتا ہے، جھوٹ کی عزت نہیں ہوتی۔ یا اللہ میں مکے سے نکلوں تو بھی عزت کے ساتھ، مدینے میں داخل ہوں تو بھی عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ مکے سے کیسے نکل گئے۔ اب وہ آیت ذہن میں رہے جو اس دن ہم نے تلاوت کی تھی کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہ بھی کرو گے تو کیا کر لو گے؟ ہم نے کس عزت کے ساتھ ان کی غار میں بھی مدد فرمائی، راستے میں بھی مدد فرمائی۔ تو یہ تھا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اب مکے سے نکلنا ہے تو بھی صدق کے ساتھ، مدینے میں داخل ہونا ہے تو بھی صدق کے ساتھ۔ لیکن مولا کریم ان دونوں کاموں کے لیے مجھے کوئی طاقتور مددگار بھی تو دے جو میرے اس کام میں میرے ساتھ تعاون کرے۔ یہ دعا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بس آج ہم نے انہی دونوں دعاؤں پہ گفتگو کرنا۔ وہاں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ، یہاں حکم ہے اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، سر اٹھانے کو کہتے ہیں نا، دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی وہ جو اس کا کنارہ تھا نا وہاں سے اس نے سر اٹھا لیا ہے، اپنی حد پار کر دی۔ تو جو حد پار کرتا ہے پھر نقصان بھی کرتا ہے نا، اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ تو فرعون اب حدیں پار کرنی شروع ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اس کی طرف جائیے۔ قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچپن میں وہ کوئلہ رکھا تھا نا منہ مبارک میں، تو زبان جل گئی تھی، تو لکنت تھی زبان میں۔ یفقہ قولی، میری بات کو قابل فہم بنا، لوگ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب وہ لفظ بھی ذہن میں رہے وہ اس آیت میں جو تھا، اب یہاں بھی بالکل وہی لفظ آ رہا ہے۔ وہاں تھا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہاں ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ وزیر بھی کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، عربی زبان میں وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ یا اللہ پھر میرا یہ بوجھ اٹھانے والا کو مددگار بھی مجھے دے۔ ادھر امام الانبیاء بھی مددگار مانگ رہے ہیں نا، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے پاس جانے سے پہلے مددگار مانگ رہے ہیں۔ من اہلی، یا اللہ میرے خاندان سے ہو، میرا مددگار میری اہل سے ہو۔
کیا وہ موقع ہوگا کہ پوری امت میں کسی اور پہ اعتبار ہی نہ رہا؟ یا اللہ میری اہل سے مجھے کوئی مددگار دے۔ یہاں بات ختم نہیں کی، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون میرا مددگار بنا۔ اخشدد بہی ازری، اور میرے بھائی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کام میں اس کو شریک کر۔ تو اللہ کا شکر ہے وہاں کو مولوی نہیں تھا، وہ کہتا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کدھر گیا؟ ایک طرف کہتے ہو یا اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ادھر اتنی تفصیل، یا اللہ میرا کو بوجھ اٹھانے والا کو مددگار دے، میری اہل سے دے۔ اور پھر نام لیا کہ میرا بھائی ہارون میرا مددگار بنا، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما، اور اس کو اشرک ہو، شرک کا لفظ آ گیا بھائی، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو میرے کام میں میرا شریک بنا۔ تو اب یہ دو دعائیں ہیں آپ کے سامنے، ایک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ادھر حکم ہے جاؤ فرعون کے پاس، تو یہ دعا مانگی گئی، ادھر اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب یہ دعا مانگ۔ ایک تو یہ فرق ہے، دوسرا اس لفظ میں اگر آپ آج یہ سمجھ آئیں تو یہ بڑی ایک کمال کی بات ہے۔ اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ اپنی جناب سے کوئی مددگار دے، اپنے گھر سے کوئی دے، میں اپنے مددگار کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا، تو دے اپنی جناب سے۔ لیکن موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے میرے گھر سے دے، میرا بھائی میرا مددگار بنا۔ دیکھا اللہ پہ یقین کے یہ بھی بڑے باریک نکتے ہوتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، علی ایسے ہی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، دعا کی تھی کہ اپنی جناب سے دے، تو پھر اسی کے گھر میں آنا تھا نا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، طاقتور مددگار ہو۔ حالانکہ حدیث شریف میں کیا ہے، یہ چونکہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں نا، حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علی میری اور تیری مثال ایسے ہی ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کی، بے منزلت ہارون، یعنی مثال وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ جیسے ہارون نے موسیٰ کا بوجھ اٹھایا ویسے ہی تو میرا بوجھ اٹھانے والا ہے، جیسے ہارون کے ذریعے موسیٰ کی کمر مضبوط ہوئی ویسے تیرے ذریعے سے بھی ہوئی۔ لیکن میرے سرکار نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے گھر سے دے، مولا اپنے گھر سے دے۔ وہ انتخاب موسیٰ کا ہے، علی انتخاب اللہ کا ہے۔ دیکھیے مددگار اور سلطان مددگار، کیا کریں؟ اگر قرآن ہی پڑھ لیتے تو یا علی مدد پہ کوئی اعتراض تو نہ اٹھاتے۔ اوہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب مددگار مانگ، نعرہ حیدری، بھائی 13 رجب آ رہی ہے نا،
جشن مولود کعبہ کا دن ہے۔ تو یہ چیزیں ساری قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں، یہ بس اپنی اپنی جتنی طلب ہوتی ہے پھر اتنی ہی عطا بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اپنے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ ویسے میں ایک اشارہ آپ کو کروں، بڑی عجیب بات ہے، آپ نے اکثر یہ سنا ہوا ہے کہ غزوہ بدر والے دن کل اثاثہ کیا تھا؟ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، 8 تلواروں کے ساتھ 1000 تلوار کا مقابلہ تھا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ صحابی آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار تو نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی شاخ توڑتے اور اس کے ہاتھ میں دے دیتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم انہی شاخوں سے تلواروں کے مقابلے میں لڑتے رہے، لڑتے رہے انہی شاخوں کے ساتھ۔ مولا علی کی بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ میں خاص بات آپ کو عرض کر رہے ہیں، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ باقی سب لوگوں کو یہ چھڑیاں دی ہیں، شاخیں دی ہیں، مجھے بھی کچھ عطا کریں، تلوار ٹوٹ گئی۔ میرے پیغمبر نے علی کو کوئی چھڑی، کوئی شاخ، کوئی سوٹا نہیں دیا۔ کیوں؟ یا اللہ مددگار تو نے دیا ہے تو تلوار بھی تو ہی دے نا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ غزوہ بدر والے دن فرشتے پڑھ رہے تھے۔ تو جو اللہ کے گھر سے مددگار ملا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ آج میں خصوصی طور پہ سے ایک پہلو پہ، ایک تو سرکار مولا کائنات کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا، علم کے شہر کے دروازے کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ تو اللہ کے کلام سے بہتر کیا خراج عقیدت ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا کیا خراج ہے؟ کلام خالق ہے۔ نبی کو ضرورت کیوں پڑتی ہے مددگار کی؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ اور دونوں اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، رسول، اولو العزم، اور اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو دراصل جو قرآن کریم واضح کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سرکار مولا کائنات کا فیض ہی سمجھنا۔ کوئی بھی شخص انفرادی محنت کرے یا اجتماعی کرے یا قومی سطح پہ کرے، محنت ضائع ہو جاتی ہے اگر کسی راہبر کے زیر سایہ نہ کی۔ یہ قانون یاد رکھنا، وہ آپ کی دینی محنت ہے، آپ کی دنیاوی محنت ہے، آپ کی انفرادی ہے، آپ کی اجتماعی ہے۔ یہ تیسری آیت بھی میرے ذہن میں تھی، لیکن میں نے کہا کہ چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے میرا وارث دے جو تیرے ابراہیم کی اس امانت کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ ہاں، میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اور نبیوں کو اپنے لیے ضرورت نہیں ہوتی، امت کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ محنت آپ انفرادی سطح پہ کریں، اجتماعی سطح پہ کریں، کسی ذمہ دار راہبر کے زیر سایہ کرنی، ورنہ کی ہوئی بھی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔
تو اگر نبیوں کو ضرورت ہے تو میری تمہاری کیا اوقات ہے کہ ہم کہیں جی ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں اگر یہ بات آپ سے آپ کے حوالے سے کروں، اپنے حوالے سے کروں، ایک گھر میں 2 بھائی کمانے والے ہیں، اگر وہ کمائی کسی غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں آ جائے گی تو برباد ہو جائے گی۔ آپ نے جی چاہے وہ حق حلال کی کمائی ہے۔ علامہ اقبال نے حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے دربار اقدس پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ بڑے درد سے کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہ اللہ کے ولیوں کی درگاہیں شاہینوں کی جگہیں تھیں، یہاں پہ لالچی کوے آ کے بیٹھ گئے اور ان کی محنت کو بھی ضائع کر دیا، ان کو بھی برباد کر دیا۔ اس لیے کہ شاہین تو بڑا خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا کہ مرید آئیں گے تو مجھے نظر نیاز دیں گے اور میرا آگے کام چلے گا۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کووں سے نسبت کیوں دی ہے؟ فرمایا کوا بے رحم ہوتا ہے، وہ بچے کے ہاتھ سے بھی لقمہ چھین لیتا ہے۔ جب ان درگاہوں پہ یہ بدبخت لالچی لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوے کو تو بچے پہ بھی ترس نہیں آتا، محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے اچھے وارث مانگے جاتے ہیں، اچھے مددگار مانگے جاتے ہیں، محنت ضائع نہ ہو، اس محنت کو آگے کوئی پہنچانے والا ہو، اس دین ابراہیمی کا کوئی وارث مل جائے، شریعت محمدی کا کوئی وارث مل جائے، علی المرتضیٰ کی ارشادات کو کوئی آگے پہنچانے والا مل جائے۔ آپ لکھ لیا کریں، جب میں کبھی کہتا ہوں نا کہ یہ بات مجھے یاد کروائیں، یہ آج تو وقت نہیں ہے، ہم نے اسی کو آگے تھوڑا سا بڑھانا ہے۔ دنیا میں ہر 2 لڑنے والے گروہ دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فرعون والے کہتے تھے کہ ہم حق پہ نہیں، اگر وہ حق سے دستبردار ہو جائیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی ہوتی اس وقت ہے جب دونوں اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں۔ نمرود بھی حق پہ کہتا ہے نا، ابراہیم بھی حق پہ ہے، فرعون کہتا ہے میں بھی حق پہ ہوں، موسیٰ کہتے ہیں میں بھی حق پہ ہوں، یزید کہتا ہے میں بھی حق پہ ہوں، حسین کہتے ہیں میں بھی حق پہ ہوں۔ فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے فیصلہ اس بات کا؟ دنیا کیوں موسیٰ کو حق پہ سمجھتی ہے، فرعون کو باطل سمجھتی ہے، حسین کو حق پہ سمجھتی ہے، یزید کو باطل سمجھتی ہے؟ یہ فیصلے کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتے، کلمہ پڑھنے والے تو یزید کے لشکر میں بھی تھے۔ یہ فیصلے قرآن کی تلاوت سے بھی نہیں ہوتے، بڑے بڑے قاری اور حفاظ تھے یزید کے لشکر میں۔ یہ فیصلے رہبر سے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، مرشد دا فیصلہ۔ یہ فیصلے رہبر سے ہوتے ہیں، دعوے تو سب کے ہوتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن اگر تم نے اپنی کمائی فرعون کی زیر صدارت کر ڈالی تو کمائی ضائع ہو جائے گی۔ آج دنیا پتہ ہے ہم سے کیا سوال کرتی ہے؟ آسٹریلیا سے لے کے یورپ تک، لندن تک ایک ہی سوال آج کل پوچھا جا رہا ہے، تم 22 کروڑ لوگ محنت نہیں کرتے ہیں؟
ساری دنیا ہم سے یہ سوال پوچھ رہی ہے، تم نکمے ہو، محنت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو کرتے ہیں، ہمارا مزدور بھی محنت کرتا ہے، ہمارا پلمبر بھی محنت کرتا ہے، ہمارا استاد بھی، ہمارا وکیل بھی، فیکٹری میں کام کرنے والا بھی، جہاز بنانے والا بھی، دن رات ساری قوم محنت کر رہی ہے، تو پھر تمہارا خزانہ خالی کیوں ہے؟ پھر تمہارا خزانہ خالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ محنت کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ محنتیں برباد ہو جاتی ہیں اگر کوئی ذمہ دار اوپر نہ ہو۔ مت کسی غیر ذمہ دار کے نیچے اتنی محنت کرتے پھرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ کونوا مع الصادقین، بس سچوں کے ساتھ رہنا۔ جب تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو نا، پھر سب برباد ہوتے ہیں، پھر پوری قوم برباد ہوتی ہے۔ وہ آہیں، وہ سسکیاں جو پشاور میں ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں؟ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سسکیاں، ان معصوم بچوں کی سسکیاں کوئی سن سکتا ہے؟ ظلم کی انتہا ہے۔ اور دکھ کی بات، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں سینٹ کا اجلاس دیکھ رہا تھا، پرسوں کی بات ہے۔ ہمارے ایک ہندو بھائی ہیں، ظاہر ہے پاکستانی ہیں، وہ تقریر کے لیے اٹھے اور انہوں نے کہا میں غیر مسلم ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن میں بھی شرمسار ہوں۔ یہ ہمارے سینٹ میں کھڑے ہو کے کمار نے یہ بات کہی، میں نے اپنے کانوں سے لائیو سنی ہے، اور پھر میں نے بند کر دیا سینٹ کا اجلاس سننا۔ اس نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان۔ کیا یہ ایک دن میں تم اس منزل پہ پہنچ گئے ہو؟ کب سے تم نے ایک دوسرے کے خلاف یہ نفرتیں بونا شروع کی ہیں؟ یہ کوئی ایک دن میں کام ہو گیا ہے کہ جو مار رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو مر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں؟ یہ ایک دن میں کام نہیں ہوا، بڑا وقت لگا ہے اس کام میں۔ دشمن تو بھائی دشمن ہی ہوتا ہے نا۔ مثلا میرے گھر چوری ہو جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ پولیس کے پاس جاؤں گا نا۔ رجسٹری کروانی ہے تو کہاں جاؤں گا؟ پٹواری کے پاس جاؤں گا۔ میرا ٹیلی فون کا کوئی کام ہے تو ظاہر ہے میں ٹیلی کمیونیکیشن والوں کے پاس جاؤں گا۔ میٹر کا بجلی کا کام ہے، واپڈا والوں کے پاس جاؤں گا۔ میرے ملک کو کوئی خطرہ ہوگا تو میں اپنی آرمی سے کہوں گا۔ کون ہے یہ سب؟ میرے بچے ہیں نا، میرے بھائی ہیں سارے۔ اگر میں پولیس کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں تو یہ نفرت ایک دن میں پیدا ہوئی ہے؟ یہ عدم تحفظ کا احساس جو میرے اندر آیا ہے کہ میرے گھر چوری ہو گئی اور میں پرچہ درج کروانے نہیں جاتا کہ میری کوئی سنوائی نہیں ہوگی وہاں پہ، میں اپنے ملک میں بیٹھا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں۔ کل یقین جانیے میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا جب ایک بچے نے مجھے یہ کہا، معصوم بچے نے، کہ کل صبح جب میرا باپ گھر سے نکلنے لگا تو اس نے کہا کوئی لباس پاکیزہ دینا، ہو سکتا ہے وہی میرا کفن بن جائے، اور اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے آخری دفعہ مل لو، اس ملک میں میں محفوظ نہیں ہوں۔ لیکن ہم نے تو جو محبت کی جگہیں تھیں، آپ کے اس علاقے کا ایک میں آج کے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، بڑی درگاہ ہے، بڑا پیر خانہ ہے، آپ کے علاقے کا ہے،
ایک مرید کو اس لیے مار رہے تھے دوسرے مرید کہ تو ہمارے پیر کے دوسرے بھائی کو ملنے کیوں گیا ہے؟ یہ کوئی نفرت ایک دن میں پھیلی ہے؟ تو نے شیعہ کا جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ تو نے دیوبندی کے ساتھ سلام دعا کیوں لیا ہے؟ یہ کوئی ایک دن میں سب کچھ ہوا ہے؟ آپ تو گواہ ہیں، ہم تو 1994 سے 1994 سے یہ لوگوں سے عرض کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ نفرتیں اس مقام پہ چلی جائیں گی کہ تمہارا جینا حرام ہو جائے گا۔ ہم یہاں کیا درس دیتے ہیں کہ ہمارے اکٹھا رہنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے۔ اگر اس کلمے کی وجہ سے بھی ہم نے اکٹھے نہیں ہونا تو کس بات پہ اکٹھے ہونا؟ آستانوں پہ بھائی بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، وہ نفرت کس بات کی ہے؟ مدرسوں میں مولوی مولویوں سے لڑ رہے ہیں، مسجدیں جو ہیں وہ نفرت کی جگہ بنی ہوئی ہیں، محبت کہاں سے آئی؟ وہ اتنا شعور تو فرعون کو بھی تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس کا قبطی قبیلہ تھا نا، تو قبیلے والے ایک دن آ گئے، کہنے لگے بادشاہ تیرا دماغ خراب ہے؟ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے بچے ایسے ہی تو مرواتا رہے گا تو ہم حکومت کس پہ کریں گے؟ اتنا شعور تو ان کو بھی تھا، لیکن ہمارے اوپر ذمہ دار جو بیٹھے ہمیں مارنا چاہتے ہیں ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ یہ مر گئے تو ہم حکومت کس پہ کریں گے۔ اتنا شعور تو فرعون کی قوم کو بھی تھا۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال ذبح کر دیا کرو اور 1 سال زندہ رکھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچے ذبح ہونے تھے، اور ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچے ذبح نہیں ہونے تھے۔ اس لیے کبھی ہارون علیہ السلام کا بھی تابوت کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ لیکن اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے نفرتیں پھیلانے والوں کے لیے نعرے لگائے ہیں، ہم نے ان نفرت پھیلانے والوں کو دل سے برا نہیں جانا۔ ہم نے کہا کہ تو مسلم لیگ کا ہے اس لیے پیپل پارٹی والوں نے ان کے جنازوں پہ نہیں جانا، ہم نے تو یہاں تک نفرتیں پھیلائیں، رشتے توڑ دیے ہم نے۔ اور آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ 22 کروڑ کا ملک جو ہے